ایک خاتون ہے اخت عزیر، انہوں نے نام کبھی پردہ کیا، یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے سوال میں یہ پوچھا ہے کہ حقوق اللہ کی زیادہ اہمیت ہے یا حقوق العباد کی؟ بات دراصل یہ ہے، سوال کرتی ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بھائی لوگوں کو کوئی کام ہوتا ہے جیسے کھانا دینا وغیرہ، تو ہمیں نماز یا دعا میں کہتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، کھانا نکال دو وغیرہ، کیونکہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ انہیں کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے۔ تو ذرا دونوں کی اہمیت پر روشنی ڈال دیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی شریعت میں کیا اہمیت ہے۔ آپ کے بھائیوں نے لگتا ہے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا مطلب کیا ہے؟ حقوق اللہ کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیزیں خالص اللہ رب العزت کی عبادت کے طور پر ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، تسبیح، دعا۔ حقوق العباد کے معنی یہ ہے کہ وہ معاملات جو بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، کسی کا قرض ہے، کسی کا جو ہے لینا دینا ہے، کسی کی خدمت ہے، والدین ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے کام آنا ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کے بھی شریعت نے احکام بیان کر دیے ہیں، کس کا کیا حق ہے۔ والدین کا مثلا سب سے زیادہ حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، عام انسانوں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے۔ ہم حقوق اللہ اس طرح ادا کریں کہ حقوق العباد ضائع ہو جائیں تو گنہگار ہوں گے۔ مثلا ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے حقوق العباد ضائع ہو جائیں، مثلا زکوٰۃ دیں، لوگوں کا قرضہ نہ دیں، یا جو لوگوں کی رقمیں تھیں انہی کو آپ نے صدقہ کر دیا، بندوں کے حق مار کر کے لوگوں کی رقمیں تھیں اور صدقے میں لٹا دیا، تو یہ حقوق العباد کو ضائع کر کے حقوق اللہ ادا کرنا، یہ حقوق اللہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اصل تو دونوں ہی اللہ کا حکم ہے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، دونوں ہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہی نے حکم دیا نماز، روزے وغیرہ کا، جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، گویا حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہی نے حکم دیا بندوں کے حقوق ادا کرنے کا، والدین وغیرہ، تو پڑوسی وغیرہ، تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو اصل میں حکم تو سارا اللہ ہی کا ہے، حقوق اللہ کی لائن کے حکم ہو یا حقوق العباد کی لائن کے حکم ہو، اور کوئی بھی حکم بندوں سے متعلق کیوں نہ ہو، حقوق العباد کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایسا حکم بندوں کا ماننا، مخلوق کا ماننا جس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا باپ کہتا ہے نماز مت پڑھو، اب آپ کہیں کہ ہم بندے کا حق مانیں کہ اللہ کا حق مانیں۔ باپ کہتا ہے کہ تم جو ہے حج نہ کرو، حج فرض ہے حالانکہ، یا مثلا شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ تم فرض روزے رمضان کے نہ رکھو، میں دن میں گویا نعوذ باللہ تم سے ہم بستری کرنا چاہتا ہوں، بیوی ہو تم میری، تو میرا حق پورا کرنا ہوگا۔ تو یہ اب اللہ کا حکم توڑ کر بندوں کا حکم ماننا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا یہ ایک گائیڈ لائن ہے گویا اس معنی کی کہ اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے بندوں کا حق ادا کرنے میں، تو پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت کرنے میں اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب جو نفلی اعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہم دعا مانگ رہے تھے یا ہم تلاوت کر رہے تھے یا نفل نماز پڑھ رہے تھے، نفلی اعمال میں چونکہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا، اس میں اختیار ہے، آپ ابھی نہ کریں، بعد میں کر لیں، آپ کے لیے اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو اگر نفلی اعمال کی جگہ پر کوئی نفلی تقاضا بندوں کی طرف سے یا اس سے اوپر کا تقاضا، جیسے والدین کا کوئی حکم یا بیوی کے لیے شوہر کا حکم سامنے آ جائے، تو وہ نفلی حکم جو حقوق اللہ ہیں، نفلی عبادت جو حقوق اللہ میں سے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو حکم ہے شوہر کا، والدین کا، وہ پورا کیا جائے گا۔ مثلا نفلی روزے سے شوہر منع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقوق العباد یعنی شوہر کی اطاعت مقدم ہے اب، اور نفلی حق جو ہے ہمارا تم چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے مثلا والدین کہتے ہیں کہ تم جو ہے نفل نمازیں نہ پڑھا کرو، میری خدمت میں رہا کرو، تو آپ نفل نمازیں اب نہیں پڑھ سکتی۔ یہ حقوق العباد جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے،
اور یہ نفلی عبادتیں حقوق اللہ کی نفل کے درجے میں ہے۔ جب نفل اور واجب کا ٹکراؤ ہوگا تو واجب کو پورا کیا جائے گا۔ یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جب ٹکراؤ ہو تو کیا حق ادا کریں؟ اگر دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، مثلا بھائی سے کہہ دیں کہ 2 منٹ کی دعا پوری کر کے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، مان جاتے ہیں سبحان اللہ۔ ورنہ بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہ حقوق العباد کے یہ جو دعائی دے کر کے آپ کی دعا میں خلل ڈال رہے ہیں، حقوق العباد کی کہ جو ہے حوالہ دے کر کے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، تو خود خدمت کیوں نہیں کر دیتے؟ خود تو اللہ کی خدمت کر نہیں رہے، دو عبادت کر نہیں رہے، اور خود جو ہے کھانے کے لیے آئے پیٹ بھرنے کے لیے، اور جو بیچاری دعا مانگ رہی ہے اس کو روک رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ وہ تو خدا اس کو ملا ہوا تھا، خدا سے کاٹ رہے ہیں، اور جو ہے وہ دعا مانگ رہی، دعا سے کاٹ رہے ہیں نفل نماز سے۔ تو ایسی صورت میں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کر لیں، دستے خود دہانے خود۔ ایسی صورت میں خوش ہونا چاہیے کہ بہن تم دعا مانگ رہی ہو، دعا کر لو، جب دعا پوری ہو جائے تو یہ کام بھی کر دینا۔ تو اس سے اس کو شوق پیدا ہوگا کہ بھائی میری دعا سے بھائی کو بھی خوشی ہوئی، اور بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دعا مانگا کرے، نہ یہ کہ جو دعا مانگ رہی ہے بہن اس کو بھی روکے۔ تو یہ دونوں کی قابل اصلاح عمل ہے۔ یعنی ہم نے جو بات عرض کی ہے یہ بھائیوں کے بھی لیے قابل اصلاح ہے کہ وہ ایسے وقتوں میں کہ جب کہ وہ بہن دعا تلاوت میں لگی ہو، اگر کوئی ضروری کام نہ ہو، خود اپنے ہاتھ سے وہ کام انجام دیا جا سکتا ہو تو اس کی تلاوت اور دعا میں خلل نہ ڈالے۔ اور اگر ایسا کام ہے جو بہن ہی انجام دے سکتی ہے، روٹی ڈالنا ہے، پکانا ہے، چولہے کا کوئی کام ہے جو بھائی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بھائی کہتے ہیں تو پھر بہن کو چاہیے کہ نفلی کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، چونکہ شریعت کہتی ہے کہ نفلی کاموں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے حقوق اللہ کو چھوڑا جا سکتا ہے حقوق العباد کی خاطر۔ چھوڑنے کے معنی ہے کہ مؤخر کرنا، آگے پیچھے کرنا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ بھائی ہم بندوں کی خدمت کی خاطر اپنی نفلی عبادت کو ایثار کر دے رہے ہیں، تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بندوں کی خدمت کا ثواب اللہ کے یہاں نفلی ثواب سے، جبکہ آپ کی نیت درست ہوگی اور ثواب کی نیت اس میں کر لیں گی تو نفلی عمل جو آپ کر رہی تھیں اس سے زیادہ ثواب آپ کو اس خدمت میں بھی اللہ کے یہاں مل سکتا ہے۔ نفل میں بھی خدمت کر لیں، چونکہ ہم بھائیوں کی خدمت کرنا، گھر کی خدمت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے دعا و تلاوت میں ثواب ملتا ہے ایسی اس میں بھی ملے گا۔ سارے اعمال کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ثواب کی نیت تمام جائز کاموں میں کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے دنیا کے کاموں میں بھی، خدمت میں بھی، گھر کے کاموں میں بھی ثواب ملنے لگے گا۔ یہ مختصر سی تفصیل تھی حقوق اللہ حقوق العباد کی۔ امید ہے کہ کسی حد تک بات واضح ہو گئی ہوگی، باقی اس میں اور بھی مزید تفصیل ہے انشاءاللہ کسی اور موقع سے عرض کی جائے گی۔